سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے مالدیپ کے صدر اور عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام کی بحالی میں اہم پیش رفت کی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری خفیہ اطلاعات پر مبنی آپریشن العزم کے دوران فتنال ہندوستان کے 16 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پولیس نے آزادی پسند افراد کے خلاف جاری مہم کے نام پر سری نگر کے پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے اپنی ناقص پالیسیوں کے ذریعے افغان عوام کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ طروبہ میں پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز اپنی پہلے اننگز گزشتہ روز کے اسکور 194 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئیسو اور مالدیپ کے عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں رواں سال یوم آزادی کو پاکستان اور مالدیپ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 61ویں سالگرہ کے طور پر بھی مزید خاص قرار دیا۔ صدر نے کہا کہ یہ اہم سنگ میل دونوں ممالک کے درمیان 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے قائم دوستانہ تعلقات، باہمی اعتماد اور قریبی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مالدیپ کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ صدر آصف زرداری نے یقین ظاہر کیا کہ دوستی کے رشتے مضبوط تر ہونے سے باہمی تعاون کو فروغ ملے گا، جو دونوں ممالک کے عوام کے امن، ترقی اور خوشحالی کا باعث ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دانشمندانہ مالیاتی انتظام اور ضروری ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ذریعے میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں اہم پیش رفت کی ہے۔ وہ آج مری میں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 4 روزہ نیشنل ٹیکس سیمینار کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مشیر نے پاکستان کے میکرو اکنامک آؤٹ لک کو بہتر بنانے، ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے، مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی اہم ترجیحات اور ملک کے نئے ٹیکس آپریٹنگ ماڈل کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے مثبت جائزوں، بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں تک نئی رسائی اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کے ذریعے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج تربت میں فرنٹیئر کور کے ایک نئے اور جدید ہسپتال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قلیل مدت میں جدید ہسپتال کی تعمیر مکمل کرنے پر انسپیکٹر جنرل ایف سی بلوچستان ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز خان اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ میجر جنرل بلال سرفراز خان نے وزیر داخلہ کو فورس کی پیشہ ورانہ تربیت اور جاری کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا اور فتنال ہندوستان اور دوسری کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر جاری آپریشن العزم کے تحت سیکورٹی فورسز نے فتنال ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 16 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق صوبے بھر میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، جس میں فتنال ہندوستان کو بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں اور کمین گاہوں کو تباہ کر کے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور امن و امان کی بحالی تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے آج ڈیرہ اسماعیل خان کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال کا دورہ کیا اور ٹانک کے منجی خیل چیک پوائنٹ سانحے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ فتنہ الخارج کو منہ توڑ جواب دینے والے ہمارے بہادر جوان قوم کے لیے باعث افتخار ہیں۔ انہوں نے منجی خیل چیک پوسٹ واقعے میں زخمی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔
بعد میں گورنر خیبر پختونخوا نے واقعے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی بدولت بنجر زمینوں کی بحالی اور جدید زرعی نظام فروغ پا رہا ہے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک اوورسیز پاکستانی غلام مصطفیٰ کے مطابق انہیں رق علامہ میں 1100 ایکڑ زمین فراہم کی گئی تھی جہاں اب کاشت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رق علامہ کی 10,000 ایکڑ بنجر زمین میں سے 2 سال میں 50% رقبہ دوبارہ قابل کاشت بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان انیشیٹو بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کی معاونت سے سینٹرل پیور جدید آبپاشی درآمدی ٹریکٹرز اور جدید زرعی مشینری استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کی رہنمائی سے PhD زرعی ماہر ہر وقت دستیاب رہتے ہیں اور باقاعدگی سے فارم کا معائنہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت صوبے میں اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا عمل مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے سینئر رکن نبیل جاوید نے بتایا ہے کہ 42 دیہات کی اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں ملتان صدر کے ساتھ صادق آباد کے 5 اور کبیروالا، دنیا پور، چنیوٹ اور فیصل آباد صدر کے 2 دیہات شامل ہیں۔ نبیل جاوید نے کہا کہ دیہات کی اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے سے فرد، انتقال اور رجسٹری سمیت زمین سے متعلق تمام خدمات جدید، شفاف اور تیز رفتار انداز میں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مزید دیہات کی اراضی کا ریکارڈ بھی کمپیوٹرائز کرنے کا عمل مرحلہ وار مکمل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مجموعی طور پر مستحکم رہا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اس وقت دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کالا باغ میں پانی کا بہاؤ 3,34,000 کیوسک، چشمہ میں 3,70,000 کیوسک جبکہ تونسا میں 3,13,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال میں کمی کے باعث مرالا، خانقی، قطرآباد اور تریمو کے مقامات پر اب نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ مرالا میں پانی کی سطح 1,43,000 کیوسک، خانقی میں 1,38,000 کیوسک، قادرآباد میں 1,35,000 کیوسک اور تریمو میں 1,84,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ دریائے راوی میں بلوکی اور سدنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بلوکی میں پانی کا بہاؤ 81,000 کیوسک جبکہ سدنائی میں 60,000 کیوسک ہے۔ وزیر آباد میں نالا پلکھوں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج اور دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ اس حوالے سے PGMA کے ڈائریکٹر جنرل عمر عباس میلا نے کہا ہے کہ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرہ افراد کو تمام بنیادی سہولتیں اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے آزادی پسند افراد کے خلاف جاری مہم کے نام پر سری نگر کے عوامی ٹرانسپورٹ نظام میں وسیع پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ کارروائیاں سری نگر کے مختلف مقامات پر بسوں، منی بسوں، ٹیکسیوں، نجی گاڑیوں اور دیگر مسافر گاڑیوں میں کی گئیں۔ پولیس کی ٹیموں نے گاڑیوں کی مکمل تلاشی لی۔ علاقائی امن کو داؤ پر لگانے والی افغان طالبان رجیم کی ناکام پالیسیوں نے افغان عوام کا مستقبل بھی تاریک کر دیا ہے۔ طالبان کے غیر قانونی اقتدار کے 5 سال بعد بھی افغانستان سنگین انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق طالبان رجیم نے افغان خواتین کی تعلیم، نقل و حرکت اور آزادی محدود کر دی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ تروبا میں پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز آج ویسٹ انڈیز 194 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر کھیل پھر شروع کرے گا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ہفتہ وار سلسلے پائیدار عالمی امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کاوشیں کے تحت ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن اور پائیدار امن۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی اور جنوب مشرقی سندھ، مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 35، پشاور اور کوئٹہ 33، گلگت اور مری 22، مظفر آباد 29، جبکہ سری نگر 20، جموں 27 اور لیہ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر نے مالدیپ کے صدر اور عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام کی بحالی میں اہم پیش رفت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔